أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی اس محفل میلاد کی بزم میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، گھر والوں کا محفل میلاد سجانا قبول فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہاں کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ محفل میلاد کا جو ماحول ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا، ایک بات یہ ہمارے سیکھنے کے ذرائع بھی ہوتے ہیں، جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم سیکھتے ہیں، تو خاص طور پہ جن تینوں بچوں نے نعت خوانی کی، نعت شریف پڑھی، بہت خوبصورت نعت پڑھی بیٹے نے ماشاءاللہ، اتنا خوبصورت کلام کہ جب یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو میرا دل کر رہا تھا کہ اس شعر کو موضوع بنا کے تو بات کرتا ہوں، لیکن وہ سارے خوبصورت شعر تھے۔ تو میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے بجائے دیکھ کے پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پہلی بات کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر آپ اس نعت شریف کو جس کو بھی پڑھیں اسے یاد کرنے کی کوشش کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کے حافظے کو قوت اور توانائی عطا فرمائے، کیونکہ جب آقا کی نعت دل میں گھر کر جاتی ہے، یقیناً جب وہ نعت آپ یاد کریں گے اور اسے آتے ہوئے جاتے ہوئے کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا تو اس کا سرور اور لذت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں نمایاں نظر آئے گا۔ تو کوشش کیا کریں، اگر آپ سے ہو سکے، ساری نہ ہو سکے، ایک آدھا شعر ضرور یاد کیا کریں، اس سے آپ کے علم میں یہ جو حافظہ ہے اس کی وجہ سے تیز ہوتا ہے، اس کی آپ کوشش کیا کریں۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور آج جس موضوع پہ میں مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کرتا آیا ہوں، آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کی جو کہانی ہے، جو آپ کی زندگانی ہے، وہ جناب ابو طالب کی زبانی بیان کروں کہ جو عرصہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب ابو طالب کے ساتھ گزارا، اپنے چچا کے ساتھ، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات سے کیا برکات ظاہر ہوئی ہیں۔ پہلے تو سیدہ آمنہ پاک، کل ہم وہاں ذکر کر رہے تھے کہ سیدہ آمنہ پاک کے ساتھ ہم کسی بھی موضوع کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، پورا بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب سیدہ حلیمہ پاک نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ آمنہ پاک کی طرف بھیجا اور ان کے سپرد کیا، اور یہ عرض کی کہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ نے جس طرح اس صاحب کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کیونکہ جہاں روز فرشتے طواف کرتے تھے حلیمہ سعدیہ تو دیکھتی تھی نا، تو وہ جب سیدہ آمنہ پاک کے پاس چھوڑ کے گئی تو 6 سال کی عمر میں سیدہ آمنہ پاک کا وصال با کمال ہوتا ہے، اور پھر
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی ساری ذمہ داری جناب عبد المطلب اپنے ذمہ لیتے ہیں، اور جناب عبد المطلب جب وصال کرنے لگتے ہیں تو جناب ابو طالب کو بلا کے کہتے ہیں، اے ابو طالب، یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں، ایسا نہ کرنا کہ جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، اس کی عزت و احترام بھی کرنا اور اس کی خدمت کا اہتمام بھی کرنا۔ جناب ابو طالب کو حضرت عبد المطلب نے وصیت کی اور خود وصال فرما گئے۔ اب جناب ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رونق افروز ہوئے تو گھر میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوا کرتا تھا، ہر دم رب کی طرف سے رحمتیں برستی اور برکتیں برستی۔ اگرچہ انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، لیکن حضور علیہ السلام جب جناب ابو طالب کے پاس ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا تھا، حضرت علی المرتضیٰ بھی سوتے، باقی بیٹے بھی سوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے، لیکن جناب ابو طالب کا طریقہ یہ ہوتا کہ رات کو آقا کریم علیہ السلام کو ایک جگہ سے اٹھاتے دوسری پہ لٹاتے، دوسری سے اٹھاتے تیسری پہ لٹاتے، مختلف جگہوں کو تبدیل کر کے ابو طالب لٹاتے رہتے تھے، اور اس بات کو ساری رات پہرا دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا، ابو طالب تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہیں، میں کہتا ہوں اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، ویسے تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ اے محبوب تیری حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے، کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا، آزمائشیں اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے تو لوگ وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے تکتے رہتے تھے کہ آئیں گے، آپ آتے بھی تھے جاتے بھی تھے لیکن نظر نہیں آتے تھے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے آپ کی حفاظت اپنے ذمے میں لی ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کبھی جناب ابو طالب کی عزت و احترام کا ذکر بھی اس لیے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں بڑے کھلے الفاظوں میں جو مسائل بتائے، لیکن میں نسبت رسول کی وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں رات کو اس لیے اٹھا کے جگہ تبدیل کرتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو میرا بیٹا تو قربان ہو جائے، میرے محمد کو کچھ نہ ہو۔ جناب ابو طالب جگہ بدل کے اور فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے تو کہتے ہیں میرے بچے بھی سوتے تھے اور میرا محمد بھی سوتا تھا، ان کے سونے کا طریقہ اور تھا اور ان کے سونے کا طریقہ اور تھا۔ وہ صبح کو اٹھتے تھے تو چہرے پر علائش ہوتی تھی، چہرے کو دھونے اور صاف کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن ادھر چہرہ محمد ہوتا تھا، یوں لگتا تھا کہ ایسی ابھی حوض کوثر سے غسل کر کے آ رہے ہیں۔ جناب ابو طالب کا یہ بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو عام بچوں کی طرح آپ کے بال نہیں ہوتے تھے، ہمارے بال بکھرے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ بیدار ہوتے تو بالوں میں تیل بھی لگا ہوتا، کنگھی بھی پہلے سے ہوئی ہوتا، تو پھر آقا سوتے کب تھے؟ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آغوش رحمت میں رہتے تھے کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا، بالوں میں تیل لگا ہوتا تھا، کنگھی ہوئی ہوتی تھی، چہرہ حشاش بشاش تر و تازہ ہوتا تھا۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھتے تھے اور جب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، پہلے میرے بچے کھانا کھاتے تھے تو کھانا کم پڑ جاتا تھا، لیکن جب سے میرا محمد آیا وہ دسترخوان پہ شریک ہوتے تھے، ہم پیٹ بھر کے کھاتے تھے، کھانا بچ جایا کرتا تھا۔ یہ آپ کے بیٹھنے کی برکت ہوتی تھی۔ اور جناب ابو طالب کی بیوی کہتی تھی اپنے بچوں سے، جب آقا تشریف نہ لاتے اور لیٹ آتے، وہ کہتی خبردار کوئی کھانا اس وقت تک شروع نہیں کرے گا جب محمد ابن عبداللہ تشریف نہیں لے آئے، کیونکہ جب وہ دسترخوان پہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت دسترخوان میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جناب ابو طالب مکہ مکرمہ میں 7 سالی کا دور آیا، لوگوں نے اپنے اپنے بتوں کو لیا، جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، ان بتوں کو انہوں نے کہا کہ سوچنے کے بعد، سوچو بچار کرنے کے بعد کہ کیا کیا جائے، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ بتوں کو کھلے میدان میں لے جاتے ہیں اور جا کر ان کی منتیں سماجتیں کرتے ہیں، ان سے التجائیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بارش دیں، کیونکہ وہ تو بتوں کو ماننے والے تھے۔
وہ بتوں کو لے گئے, انہوں نے بڑی منتیں سماجتیں کی, انہوں نے سجدے کیے, ان کی عبادت بجا لائے, سب کچھ کیا, اور ان سے دعائیں کرتے رہے, ان کے سامنے گڑ گڑاتے رہے, روتے رہے. لیکن کہتے ہیں کہ اتنے میں جناب ابو طالب آئے. آپ نے ایک کمبل لیا ہوا ہے, اور اس کمبل میں کوئی دوسرا بھی ہے.